السلام علیکم، دس از فرا ولید، آپ لوگوں کی رائٹر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں آپ کو ہمیشہ نیو اسٹوریز بتاتی ہوں جو کہ میرے ارد گرد سے گزرتی ہیں اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا چل رہا ہے ان کی لائف میں۔ تو اس دفعہ آج جو میں آپ لوگوں سے اسٹوری شیئر کرنے والی ہوں وہ ایکچولی بہت امپورٹنٹ اسٹوری ہے، اور آج کل میرا خیال سے تو ہر تیسرے گھر کی اسٹوری ہے یہ۔ اور یہ اسٹوری ہے مطلب میاں بیوی میں سسرال والوں کی جو مداخلت ہوتی ہے اس سے اکثر گھر جو ہیں تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اسٹوری میری بہت زیادہ خاص میری بیسٹ فرینڈ ہے وہ، جس کی یہ اسٹوری ہے، اور آج وہ بیچاری، میں آپ کو اس کے بارے میں کیا بتاؤں۔ میں آپ کو سٹارٹ سے بتاتی ہوں یہ اسٹوری۔ میرے ماموں کی شادی تھی تو وہ بھی انوائٹڈ تھی، میری دوست بھی اس شادی میں۔ وہ آئی تو شادی میں اکثر پتہ ہے لڑکے لڑکیاں سیٹ ہو جاتے ہیں آپس میں، اچھا لگتا ہے، کوئی کسی کو لڑکی ہو، کوئی لڑکا پسند آ جاتا ہے، اور لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے۔ تو میرے جو ماموں کی شادی میں نا میری یہ دوست میرے ماموں کے کسی دوست کو پسند آ گئی تھی۔ ان دونوں کی آپس میں نمبر ایکسچینج ہوئے، بات چیت سٹارٹ ہوئی فون پر، ڈیلی بات چیت میسیجز کرنا ایک دوسرے کو۔ تب نیو واٹس ایپ آیا تھا، ویڈیو کال کرنی، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گھنٹوں دن رات باتیں کرنی، پیار سے زندگی یہ لوگوں نے شروع کی، اپنی محبت کا آغاز کیا۔ تو لڑکی نے کہا کہ بھائی میرے گھر میں آپ رشتہ بھیجیں، تو اس طرح نامناسب لگتا ہے کہ بنا کسی ریلیشن کے اگر ہم اس طرح کانٹیکٹ میں رہیں۔ لڑکے نے اپنے گھر والوں سے بات کی تو وہ ماشاءاللہ کتنے 5 بھائی تھے، اور وہ لڑکا تھا تیسرے نمبر پہ۔ تو اس نے کہا کہ ابھی ایک بھائی کی تو شادی ہو چکی ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہے، بٹ سیکنڈ والا ہے وہ ان میرڈ ہے، اور اس کے بعد میرا نمبر آئے گا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا میری سسٹر ہے، پھر میں ہوں، چوتھے نمبر پہ ہے وہ، ہی ول سیڈ۔ تو لڑکی نے کہا چلیں آپ منگنی تو کر لینا، یہ تو پتہ ہو جائے کہ میں آپ کے نام پہ ہو گئی ہوں، ساری دنیا کو، سارے رشتہ داروں کو، خاندان والا کو علم ہو جائے گا اس بات کا۔ تو وہ اپنے پیرنٹس کو رشتہ دے کے بھیجتا ہے۔ اس کے پیرنٹس پہلی نظر میں جو لڑکی کے ماں باپ ہوتے ہیں نا انہیں ذرا awkward لگتے ہیں، مطلب نیرو مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ، ہر بات کو یہ چل کر دکھاؤ ذرا، یہ کھانا بنا لیتی ہے، کتنی کوالیفیکیشن ہے، عام سے جو کویشچنز ہوتے ہیں وہ تو انہوں نے پوچھے۔ تو اس لڑکی کی ماں نے اس کی بات پکی کی، منگنی وہاں بیٹھے بیٹھے جی منگنی ہوگی، بس ہاتھ پہ پیسے رکھے منگنی ہوگی، آپ لوگ بھی فلانے ڈیٹ کو آئیے گا اور آ کے تو یہ رسم ادا کر دیجیے گا۔ تو جو لڑکی کے پیرنٹس تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے۔ پھر یہ لڑکے والے جب گھر گئے پتہ نہیں انہیں کیا سوجی، انہوں نے کال کی جی کہ ہم نہ اپنے بیٹے کی نہ، تو میری خالہ نے یہ بات مطلب انہیں اچانک اس طرح کال آ جائے جی منگنی کر کے گئے ہیں، تو بس سال کے آخر میں دسمبر میں وہ کہہ رہے تھے ہم نے شادی کرنی ہے اپنے بیٹے کی۔ تو انہوں نے کہا جو آپ کی بیٹی اور بیٹا بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں چلے ان کا تو ابھی رشتہ نہیں مل رہا، جب ملے گا تو ان کی بھی ہو جائے گی، لیکن اگر اس کی قسمت کھل رہی ہے تو بسم اللہ کریں۔ تو لڑکی کے پیرنٹس نے رضامندی دے دی کہ چلیں ٹھیک ہے، اللہ اللہ کر کے جس طرح پہلے تو عید شبرات آ رہی لڑکی کے لیے، جوڑے آ رہے ہیں، میک اپ آ رہا ہے، فون کالز ہو رہے ہیں، سسر سے بات ہو رہی ہے، ساس سے بات ہو رہی ہے، نندوں سے بات ہو رہی ہے، اتنے خوش ہیں۔ اور جو لڑکی صاحبہ ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ جو گھر میں بھابھی صاحبہ ہیں وہ جی کھانا نہیں بنا کے دے رہی، وہ کام نہیں کر سکتی، وہ سوئی رہتی ہے، یہ وہ، تو یہ اس کو اپنی جٹھانی جو ہونے والی جٹھانی ہے اس کو کال کر کے مطلب اسکالڈ کرتی ہے، ڈانٹتی ہے، بھئی آپ کام کیا کریں، یہ کیا کریں، انسٹرکشنز دیتی ہے اسے باقاعدہ۔ تو وہ انسٹرکشنز سن کے نا تو وہ اس کو کہتی ہے جب آپ آئیں گی تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس گھر کا معاملات کیا ہیں، پھر آپ مجھے بتانا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ لڑکی ان باتوں کو بہت ایزی لیتی ہے، اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا کیونکہ اس نے سسرال تو کبھی دیکھا ہی نہیں نا، شادی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ بھئی کیا معاملات ہیں۔ تو دسمبر میں اللہ اللہ کر کے ان کی شادی تو ہو گئی۔ شادی کے بعد جیسے یہ گھر گئی، اس کے والدہ نے، لڑکی کی والدہ نے اتنا خوبصورت فرنیچر، برتن، میں کہتی ہوں دنیا کی کون سی چیز ہے جو اس کے والدین نے اس کو نہیں دی، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی تھی۔
اتنا کچھ دینے کے باوجود جب اور اس کے لڑکی کے پیرنٹس نے اس لڑکے کے مکلاوے کے کپڑے، دنوں کے کپڑے، بہترین کھانا، بہترین سارا مطلب جو دینا لینا ہوتا ہے، ہر کام بہت اعلیٰ کیا تھا۔ تو لڑکی جب جاتی ہے پہلے ہی دن، وہ دیکھتی ہے، لڑکی کے ارمان ہوتے ہیں جی بھائی میرے سسرال والے بھی میرے لیے اچھے اچھے کپڑے بناتے، 2-3 جوتی کی جوڑیاں ہوتی، زیور ہوتا، میک اپ ہوتا۔ تو یہ سب کچھ میں سے اس کو میک اپ تو، زیور، میک اپ تو ہر چیز پسند آئی، لیکن ڈریسز وہ پرانے زمانے کے اس کو لگے کہ میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی۔ اس کی ساس نے کہا ٹھیک ہے پہننے پہنو، نہیں پہننے تو پھینک دو، کوئی بات نہیں۔ تو جب اس نے یہ ورڈز سنے نا، پہننے پہنو تو نہیں پہننے پھینک دو، وہ لڑکی بالکل حیران ہو گئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ کہتی ہے کہ چلے ٹھیک ہے۔ ایسے ہی آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ گھر کے کام جی بانٹ دیے جائیں، جیٹھانی کی یہ کام ہے، تمہارے یہ کام ہے۔ اور جو جس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور جس کی شادی ہو چکی تھی، جو پہلے 2 جیٹھ تھے، بہت ہی مطلب غصے والے، اکڑ والے، ہر کام ایٹ اے ٹائم چاہیے، اور جو باہر گیا تھا جیٹھانی صاحب کا شوہر، انہیں جی میری وائف اور میرے بچے اپنے کمرے تک محدود رہے، وہ کوئی کام نہیں کرے گی، میرے بچوں کو ہر چیز چاہیے۔ میں اپنے باپ کو انسٹرکشن کرتا تھا کہ میرے ہر فیملی کی ہر ضرورت آپ نے پوری کرنی ہے۔ اور ساس بھی، کیونکہ اس کا شوہر، لڑکی کا شوہر جو تھا، میری دوست کا شوہر، وہ خاص کماتا نہیں تھا، تو زیادہ اس کے لیے اور اس کی بیگم کے لیے کچھ بھی رکھا نہیں جاتا تھا۔ تو جو خاص چیزیں ہوتی تھی وہ جیٹھانی صاحب کے لیے، اس کے بچوں کے لیے۔ تو اس نے، میرے دوست نے کیا کیا، اپنی جیٹھانی سے نا فرینڈ شپ کر لی، مطلب باہر سے کوئی چیز لینے جانا آنا تو اس کے لیے بھی لے۔ تو اس طرح کرتے کرتے نا تو یہ دونوں ایک بہت اچھی دوست بن گئی۔ تو ساس کو یہ بات کھٹکنے لگ گئی کہ جی یہ دونوں ایک دوسرے کی دوست بن گئی ہیں۔ تو ہر چیز میں جیسے اس کا شوہر نے، مطلب میرے فرینڈ کے شوہر نے آنا تو ساس نے بولنا شروع کر دینا کہ کہاں مر گئی ہے یہ ڈنگر، یہ فلانی، پتہ نہیں کس طرح کی ان کی لینگویج تھی۔ تو وہ یہ چیزیں سننے کی عادی نہیں تھی۔ جب وہ سنتی تھی نا یہ اپنی بدتمیزیاں، جس نام سے اس کو پکارا جاتا تھا، تو اپنے ہسبینڈ سے رو کے کہتی تھی کہ میں ان بدتمیزیوں کی عادی نہیں ہوں، میں نے کبھی یہ ورڈز نہیں سنے اپنے گھر میں کہ یہ ڈنگر کہاں ہے، یہ جاہل عورت کہاں ہے، یہ فلانی۔ تو باستغفار، پتہ نہیں لوگ اپنے خود اس طرح کی لینگویج ہوتی ہے، پھر ان کے بچوں کی بھی وہی لینگویج ہوتی ہے۔ تو جی اس نے گھر میں آنا تو یہ کہاں ہے، پانی لا کر دو اس کو کھانا۔ وہ کہتی ہے میں اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی تھی، وہ اس کے آتے ہی اس کو پانی دینا، کھانا دینا، لیکن پھر بھی ساس نے بھی بولتے رہنا اور سسر نے بھی بولتے رہنا، اور ان دونوں کے بولنے کی وجہ سے میاں بیوی کی، میری فرینڈ کے اور اس کے ہسبینڈ کے آپس میں اکثر نا تو میں ہو جاتی تھی کہ تم میرے پیرنٹس کے بارے میں کیوں بولتی ہو، اور اس نے کہنا کہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس نے کہنا تم اپنے ماں باپ تک رہا کرو، میری فیملی تک نہیں آیا کرو، ٹھیک ہے کرتے ہیں تو کیا ہو گیا، بڑے ہیں کر کے جی سر پہ مطلب سوار کر لیتا لڑکا، میرے ماں باپ کی عزت کرو، انہیں عزت دو، جو کہتے ہیں مان لو، نہیں پسند بھی تو دل پہ بوجھ رکھ کے مان لو۔ تو کھانا کی ڈیوٹی، کہتی ہے میری ایک دن کھانے کی ڈیوٹی تھی، کھانا بنا کر میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، طبیعت خراب تھی، چھت پر چلی گئی، میں اپنے روم میں جا کے تو لیٹ گئی۔ تو جب سسر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے انسانی اخلاقیات یہی ہیں کہ اپنی بہو کے کمرے میں، بیٹی کے کمرے میں نوک کر کے جایا جائے۔ تو جی اسی طرح دروازہ کھول کے سسر صاحب اندر آ گئے۔ وہ کہتی ہے میں لیٹی ہوئی تھی، میں بالکل حیران ہو گئی کہ بابا آپ یہاں کیا کرنے ہیں، کچھ چاہیے آپ کو؟ تو کہتے ہیں کھانا بنا کے مہارانیوں کی طرح اوپر آ گئی ہو، ہمیں سرو کس نے کرنا ہے، کس نے ڈال کے دینا ہے کھانا ہمیں؟ کہتی ہے میں نیچے گئی، روتے ہوئے نیچے گئی، جا کر کھانا سارا ڈال کر دے کر، برتن سمیٹ کر دھو کر، پھر اوپر روم میں گئی۔ تو جب ہسبینڈ آیا میں نے اسے کہا کہ باقی باتیں تو آپ ٹھیک ہے میں آپ کی مان لیتی ہوں، لیکن میرے کمرے میں بنا نوک کیے سسر اور کوئی دیور، کوئی جیٹھ میرے کمرے میں نہ آئے، میں یہ چیز گوارا نہیں کروں گی، نہ ہی میری غیرت ہی مجھے گوارا کرتی ہے۔ لیکن پھر وہی ڈرامہ اس کے ہسبینڈ کا، فیملی سے محبت، جی خیر ہے، جیسے میرے بھائی ہیں تمہارے بھی بھائی ہیں، میرے جس طرح ابو ہیں تمہارے بھی ابو ہیں، کچھ نہیں ہوتا، تم طریقے سے لیٹا کرو، طریقے سے بیٹھا کرو۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اپنی بہن کے کمرے میں اسی طرح چلے جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے کمرے میں اسی طرح چلے جاتے ہیں کہ بنا نوک کیے چلے جاؤ، جس طرح مرضی لیٹی ہے بیٹھی ہے، اور اس کی عزت پہ نظر جائے تو خیر ہے؟ استغفر اللہ۔ اچھا جی، اس طرح کرتے کرتے میاں بیوی بیچارے میں اکثر روز ہی لڑائیاں ہونے لگ گئی تقریباً۔ تو اس